السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہتے ہیں، اللہ کے نبی قیامت کے متعلق بتلائیے کہ قیامت کب آئے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تو قیامت کے بارے میں پوچھ رہا ہے، تو نے قیامت کے لیے کیا تیار کیا ہوا ہے؟ تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی بہت زیادہ نفلی نمازیں بھی نہیں پڑھیں، بہت زیادہ نفلی روزے بھی نہیں رکھے، لیکن آپ سے محبت ضرور ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پھر تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے پیار ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت سے 2 نہریں ہر وقت جاری ہیں، وہ حوض کوثر میں پانی ڈالتی جا رہی ہیں اور میں لوگوں کو پلاتا جا رہا ہوں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لا یقبل اللہ لصاحبی بدعۃ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ سن لو کہ اللہ کسی بدعتی کی نماز قبول نہیں کرتے، اس کا روزہ قبول نہیں کرتے، اس کا صدقہ بھی قبول نہیں کرتے، اور اس کا حج بھی قبول نہیں کرتے، اس کا جہاد بھی قبول نہیں کرتے، اس کا کوئی نفل اور کوئی فرض قبول نہیں کرتے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ جس نے چھوڑ دیا، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اپنا لے گا، تو اللہ ذوالجلال کی قسم وہ سیدھے راستے پر نہیں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے بیٹھے ایک سیدھی سی لکیر کھینچی اور 2 لکیریں دائیں کھینچیں، 2 لکیریں بائیں کھینچیں، درمیان میں آپ کھڑے ہو کر فرماتے ہیں، ھذا صراط مستقیم، اے میرے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین، میری یہ سیدھی سڑک ہے۔ یہ سیدھی سڑک مکے سے مدینے جاتی ہے، مدینے سے حوض کوثر پہ جاتی ہے، اور حوض کوثر سے سیدھی جنت کو جاتی ہے۔ اور جو ادھر راستے ہیں یہ شیطان کے راستے ہیں، تم نہ ادھر دیکھنا نہ ادھر دیکھنا، بلکہ سیدھی سڑک پر چل کر مدینے پہنچ کر حوض کوثر پر پہنچ جانا، تو جنت کے ٹکٹ جو ہے وہ میں آپ کو لے کر دوں گا۔ ایک صحابی کہنے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن اگر میں نے آپ کو تلاش کرنا ہو تو آپ کہاں ملیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں پل صراط کی گھاٹی پر کھڑا ہو کر دعا کر رہا ہوں گا کہ یا اللہ میری امت کو سلامتی سے پار لے کے جا، اور وہاں انبیاء تو نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہمارے لیے دعا کر رہے ہوں گے۔ یہ صحابی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ملنے کی ضرورت پڑے، اگر آپ مجھے پل صراط پر نہ مل سکے تو پھر میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر تو مجھے وہاں تلاش کرنا جہاں انصاف کا ترازو لگا ہوا ہوگا، میں وہاں کھڑا ہو کر اپنے امتیوں کے لیے دعا کر رہا ہوں گا، یا اللہ میری امتیوں کے گناہ کم ہیں اور نیکیاں زیادہ ہیں، گناہوں اور برائیوں کا وزن کم ہو اور نیکیوں کا وزن زیادہ ہو۔ یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی اگر آپ مجھے وہاں بھی نہ مل سکے تو پھر میں کہاں آپ کو تلاش کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پھر میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا، حضرت کا منبر حوض کوثر پر ہوگا، دائیں طرف صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بائیں طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، اور میں پانی پلا رہا ہوں گا، لیکن وہاں بدعتیوں کو پانی نہیں ملے گا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی خدا جو ہے وہ اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی مصطفیٰ میں وحدہ لا شریک ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ لوگ جو میرے صحابہ کو گالیاں نکالتے ہیں ان کو بھی پانی نصیب نہیں ہوگا، وہ دور سے ہی کھڑے دیکھ کر کہیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ شراب کی بٹیاں لگا کر شراب نکالتے ہیں ان شرابیوں کو بھی پانی نصیب نہیں ہوگا، جو شراب تولتے ہیں، جو شراب نکالتے ہیں، جو شراب لے جاتے ہیں اور جو رکھتے ہیں، یہ سب حوض کوثر کے پانی سے پینے سے محروم رہیں گے۔ اللہ اس جرم سے جو ہے وہ ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہر طرح کی بدعات سے، دین میں نئی نئی ایجادات سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان برائیوں سے بالکل محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں سنتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ کے نبی سے اتنا پیار ہو جائے کہ ہماری دن اور رات کا مقصد جو ہے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا ہی بن جائے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا چلنا عبادت کرنا
اور کاروبار کرنا سب کچھ اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہو جائے۔ اللہ جو ہے ہمیں سنتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔